ٹاپک رکھتے ہیں قرآن کی باتیں. قرآن کی کچھ آیتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ملنے والا میسج لیتے ہیں. آج قرآن پاک کی جو آیت ہے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 99. اللہ کریم اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کیں اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، یہ آیت کے پیچھے پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ ابن سوریہ نام کا ایک غیر مسلم تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابن سوریہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بڑی جرت اور جسارت کرتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہو. اللہ پاک نے آپ پر کوئی واضح نشانی نہیں اتاری. اس بدبخت کے جواب میں اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی. کیا آیت ہے جو ابھی ہم نے سنی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. ایک روایت یوں بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل بھی ایمان لائے تھے نا، تو وہ یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم وہ ہو جو ہمیں آخری نبی کی نشانیاں بتاتے تھے. تم نے ہی وہ نشانیاں بتائیں جنہیں دیکھ کر ہم نے کلمہ پڑھ لیا. جب پیارے آقا تشریف لائے، تم نے جو نشانیاں بتائیں وہ ہم نے ان میں دیکھی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مگر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر. تو یہودی کہتے ہیں کہ تورات میں جو نشانیاں لکھی ہیں یہ وہ نبی نہیں ہیں، یہ کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آیا. ان کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں یعنی روشن واضح نشانیاں نازل فرمائیں اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی واضح نشانیاں قرآن کہتا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں، صرف فاسق طبیعت والے جو محض دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اب اس آیت کا پہلے تو تفصیل تو سمجھیں گے، مگر ذرا اسلوب دیکھیں، انداز قرآن دیکھیں. مجھے بتائیں نا، اعتراض کون کر رہا ہے؟ کفار کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں کہ نبی پاک پر کوئی واضح نشانی نہیں. اللہ کریم ان کو جواب نہیں دے رہا کہ اے ابن سوریہ یا اے یہودیوں تم جھوٹے ہو. اللہ اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے. اس آیت قرآنی کا جو رخ ہے، جو مخاطب ہے، وہ کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابن سوریہ ہم نے بڑی نشانیاں نازل کی، بلکہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ پر بہت سی واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں. سوچئے، اب اللہ پاک نے نشانیاں اتاری ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہیں. پیارے آقا تو جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ بھی معجزہ ہے، میری نگاہ بھی معجزہ ہے. آپ جانتے تھے کہ میری زبان بھی معجزہ ہے، میرے پاکیزہ قدم بھی معجزہ ہیں. مجھے رب کائنات نے سر سے لے کر قدم تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. جب نبی پاک یہ بھی جانتے کہ پورا قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ کفار کے لیے واضح دلیل ہے، تو پھر جب اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، انکار کوئی اور کر رہا ہے، بتایا اپنے حبیب کو جا رہا ہے جن کو پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ نے کتنی واضح نشانیاں مجھے عطا فرمائی. تو یہ کوسچن تو بنتا ہے نا کہ اعتراض کرنے والا کوئی اور ہے اور بتایا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا رہا ہے. اللہ اکبر. اصل میں یہ بڑی محبت بھری بات ہے. جب غیر مسلم انکار کرتے تھے نا نبی پاک کا اور ان کی نشانیوں کا، تو اب پیارے آقا کے دل پر رنج طاری ہوتا تھا، آپ غمگین ہو جاتے تھے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب دل پاک دکھی ہوتا تو اللہ کریم ابن سوریہ کو جواب دینے کی بجائے کلام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بدبخت اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے بات کی جائے، انہیں منہ لگایا جائے. آپ دل رنجیدہ نہ کریں، یہ جو بدبخت بکواس کر رہے ہیں یہ اپنے بد باطنی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ رنجیدہ نہ ہو، اپنے رب کریم کی عنایتوں کی طرف نظر فرمائیے. اللہ نے تو آپ کو کیا کیا عطا فرمایا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ منہ لگانے کے قابل نہیں، آپ ان کی باتوں پر دل رنجیدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، کیا پیار بھرا انداز ہے. اور یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے پیارے سے کلام میں لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی. اللہ کتنا محبت فرماتا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو ایک اور واقعے کے ذریعے سمجھیں. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف فرما تھے، آپ کے جسم اقدس سے خون بہہ رہا تھا. جبریل امین آئے. جبریل امین کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟
آپ کے جسم اقدس سے خون بہ رہا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا اہل مکہ نے ظلم ڈھایا ہے. جبریل امین علیہ السلام نے کہا حضور یہ جو سامنے درخت ہے نا ذرا اسے اپنی طرف بلائیے. پیارے آقا نے درخت کو بلایا, وہ درخت زمین چیرتا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. پھر فرمایا حضور اس کو واپس جانے کا حکم دیں. نبی پاک نے حکم دیا, درخت واپس جگہ کو چیرتا ہوا اپنی جگہ چلا گیا. جب نبی پاک نے اپنا یہ کمال, یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل میرے دل کی تسلی کے لیے کافی ہے. کتنا خوبصورت پیغام دیا گیا کہ حضور آپ درختوں کو بلائیں تو درخت آپ کی اطاعت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ حضور آپ نے جو نیکی کی دعوت دی ہے نا اس میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ نے حق ادا کر دیا ہے. قصور ان غیر مسلموں کا ہے, ان اندھے دلوں والوں کا ہے جو سمجھنے اور ماننے سے قاصر ہیں. اللہ نے تو آپ کو بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں. تو یہ وہی انداز ہے کہ غیر مسلم انکار کر رہے ہیں, اور اللہ قرآن میں حبیب پاک سے فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے رب نے تم پر واضح نشانیاں اتاری ہیں, شاندار نشانیاں اتاری ہیں. تو انکار کرنے والے بدبخت ہیں, ان کا دماغ اور ان کا دل گندا ہے, اس لیے محبوب ان آیتوں کو وہ ان نشانیوں کو ماننے والے نہیں ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کا جو پیار ہے, اللہ کا اپنے حبیب کو دلاسا دینے کا جو انداز ہے, سبحان اللہ. مجھے ایک اور قرآن پاک کی صورت یاد آ رہی ہے. ہوا یہ تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے پاس وحی لے کر آتے تھے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ دن تک جبریل امین نہیں آئے, کافی دن گزر گئے. تو کفار مکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ وحی نہیں آ رہی. تو بدبختوں کو بس موقع چاہیے ہوتا تھا نا, بھئی یہ تو مان لو کہ اللہ کے نبی ہیں, یہ نہیں ماننا, بلکہ اس بات کا اعتراض کرنا ہے کہ اتنی دنوں تک وحی کیوں نہیں آئی. تو انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے, ان سے ڈسٹنس کر لیا ہے. اب کوئی پیغام ہی نہیں آتا, اب فرشتہ ہی نہیں آتا. اس بات کو پھیلانا شروع کیا. اللہ اکبر. جب یہ بات پھیلائی تو نبی پاک تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ کفار ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر رنج گزرا. اب ذرا غور کریں, دل مصطفیٰ غمگین ہو, یہ رب کو کب گوارا ہے. تو اب نبی پاک کو دلاسا کیسے دیا گیا. اللہ اکبر. قرآن کی پوری صورت نازل کی گئی. اچھا اب آپ ایک بات دیکھیں, آپ کا کوئی پیارا غمزدہ ہو جائے, آپ کا کوئی پیارا غمگین ہو جائے, بچہ ہو یا رشتہ دار ہو, آپ کیا کرتے ہیں, پہلے جا کر اچھی باتیں کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں. اب دیکھو نبی پاک سے رب کس طرح ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. علماء کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد نبی پاک کے چمکتے چہرے کی قسم ہے. واللیل اذا سجا سے پیارے آقا کی کالی زلفوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے تاکہ محبوب کی دل جوئی ہو جائے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. اب کفار کہہ رہے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا ہے. رب قرآن میں جواب فرما رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی. اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے, نہ وہ تمہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اب انعام دیا جا رہا ہے. پہلے تعریف کر دی, پھر کفار کو جواب دے دیا, اور اب تحفہ کیا دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. ہر لمحہ تمہارے ترقی ہو رہی ہے, ہر لمحہ تمہارے کمالات بڑھ رہے ہیں. اور اگلی آیت تو کمال ہے نا. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیسی آفر ہے کہ جو چاہیے وہ ملے گا جب تک راضی نہ ہوگے. اور ہم کیوں نہ نبی پاک سے محبت کریں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, جبریل امین یہ آیت لے کر آئے, تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ محبوب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے, تو سنو میرے آقا نے کیا مانگا. آئے ہائے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے. اللہ نے آفر نبی پاک علیہ السلام کو فرمائی ہے, اور مگر آقا کو خیال کس کا ہے. اب غور کریں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. ہمارے آقا کبھی نہیں بھولے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو جتنا ہو سکے ہمیں نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور اپنی محبتوں کو بڑھانا ہے, ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. ایسے آقا کہ جب یہ آفر ملتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب اتنا دیں گے, ان قریب اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ہمیں کوئی کہے مانگو کیا چاہیے, اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے. کوئی گاڑی مانگے, کوئی بنگلہ مانگے, کوئی نوکری مانگے, کوئی کاروبار مانگے گا, اپنے بچوں کے لیے مانگے گا. میرے آقا نے وہاں بھی یاد کیا تو ہم گناہ گاروں کو یاد کیا. پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں, پھر کیوں نہ ان کا میلاد بنائیں, پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں, پھر کیوں نہ ان کے چرچے بلند کریں. اور یہاں بھی نبی پاک کا انکار کفار کر رہے ہیں. نشانیاں نہیں ہیں آپ کے پاس معاذ اللہ, مگر قرآن کہتا ہے محبوب ہم نے تو تم پر بڑی واضح نشانیاں اتاری ہیں. ان کے دل میلے ہیں, یہ دل کالے ہو گئے ہیں, یہ فسق والے ہیں, یہ ایمان والے نہیں, اس لیے ان کو نشانیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. آپ دل چھوٹا نہ کریں, آپ دل میلا نہ کریں. اللہ اکبر. کیا خوبصورت انداز سے قرآن اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرماتا ہے. اب آگے سنیے, اللہ کریم نے دو باتیں فرمائی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اس میں دو باتیں ہیں, اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی,
اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. اللہ پاک نے محبوب پاک علیہ السلام سے فرمایا پہلی بات کہ واضح نشانیاں تھیں، ایگزیکٹلی کلیئر نشانیاں تھیں. دوسری بات کہ واضح نشانیوں کا جو انکار کرتا ہے نا وہ فاسق ہوتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہوتے. اب مثال کے طور پہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں آپ نے وفات پائی. آپ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں غزوہ بدر ہوا، غیر مسلم قید ہو گئے تھے. میں ان قیدیوں کے بارے میں نیگوشیشن کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے مکے سے مدینے آیا تھا. یعنی کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر کہتے ہیں میں مدینے گیا تھا. اب کہتے ہیں جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. کہتے ہیں میں مسجد کے قریب گیا تو آپ کی تلاوت کی آواز مسجد کے باہر آ رہی تھی. تو آپ نے اس وقت سورہ والطور کی تلاوت فرمائی. ابھی میں قرآن پاک سن رہا تھا. اللہ اکبر، ذرا غور کریں، قرآن کلام کس کا ہے؟ رحمان کا کلام ہے عز و جل. اور زبان سے کس ادا ہو رہا ہے؟ محبوب رحمان عز و جل. اب ذرا غور کریں کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ اللہ کے حبیب قرآن پڑھ رہے ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوں. کہتے ہیں وہ آواز مجھے باہر آئی، ایسی آواز تھی میرے دل میں اترنے لگ گئی. اور اب وہ آیت تلاوت کی نبی پاک نے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. وہ کہتے ہیں ان آیات کو سن کر تو میرا دل ایسے ہو گیا کہ پھٹ جائے گا. اتنا مجھ پر خوف طاری ہو گیا، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا اور مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا. بس میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. دل صاف ہو تو قرآن کی ایک ایک آیت اثر کرتی ہے. کہتے ہیں ایسی نشانی کہ ایک آیت دو آیتیں سنی تو دل بدل گیا. قرآن ایسا اثر رکھتا ہے. ارے دل پاک ہو تو قرآن اس طرح جا کر سبحان اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے. فارسی کا شعر ہے نا، کتاب زندہ قرآن حکیم، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم. یعنی قرآن مجید زندہ و جاوید کتاب ہے. اس میں بیان کی گئی تعلیمات قیامت تک کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہیں اور بہتر بھی ہیں. سبحان اللہ. آج بھی جس کا دل نرم ہو، دل میں کچھ پاکیزگی ہو، آپ دیکھیں جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، کوئی اچھے قاری صاحب تلاوت کرنے والے مل جائیں، قرآن سمجھ نہیں آتا مگر آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دل لرزنا شروع ہو جاتا ہے. رحمت کی باتیں ہوں، کبھی کبھی سورہ رحمان سنتے ہیں، حالانکہ ہر آیت کا مطلب سمجھ نہیں آتا، مگر جب فبی ای آلاء ربکما تکذبان کانوں سے ٹکراتا ہے تو اللہ کی رحمت کا تصور بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کبھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں. ارے کون سی کتاب ہے دنیا میں ایسی کہ جو سمجھ نہیں آتی مگر دل پر اثر کرتی ہے، جو دل سے کنیکٹ ہو جاتی ہے. میں نے کئی بار بیانات میں یہ بات کی ہے کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی. کئی لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں کتابوں کے، گھر میں لائبریری ہوتی ہے، کتابیں رکھتے ہیں. اچھی بات ہے، کتابیں، اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے، مگر آپ کی جو فیوریٹ کتاب ہو، بتائیں نا کتنی بار پڑھ لیں گے آپ؟ آپ کہیں گے میں 2 بار پڑھ چکا ہوں اس کتاب کو، بہت پسند ہے. 3 بار. آپ کو کوئی کہے 10-12 بار پڑھو نا، آپ کہیں گے کیا یار بور ہو جاتے ہیں. 3 بار پڑھ لی، سب سمجھ آ گیا جو کتاب میں تھا، آپ کتنی بار پڑھنی ہے؟ اٹ مینس آپ کی فیوریٹ کتاب بھی آپ 3-4 بار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر. قرآن 1000 بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا. کوئی آپ کو نہیں ملے گا یار بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہوں بور ہو گیا، معاذ اللہ. اگر ایسا ہے تو خود اپنے دل کا علاج کروائے، ورنہ قرآن تو ہر بار نئی تازگی دیتا ہے. زندہ کتاب ہے نا، اللہ کا کلام ہے اور قرآن خود معجزہ ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیں دنیا میں کون سی کتاب ہے جو 6 سال 5 سال کا بچہ پوری یاد کر لے، اور وہ بچہ یاد کر لے جس کی زبان عربی نہ ہو، پنجابی، اردو، سندھی بولنے والا، بلوچی بولنے والا، افریقی زبان بولنے والا، یورپ کی زبان بولنے والا، جس کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا مگر پورا قرآن اچھا یاد بھی کیسے ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش بھی صحیح یاد ہوتا ہے، پورا کا پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے دل کے اندر. کیا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیسی نشانیاں ہیں. بات یہ کہ نشانیوں کو ماننے والا چاہیے. دل اب نہیں ماننے والا، غیر مسلم نہیں مانتے، ان کو قرآن سے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. مگر آپ دیکھیں کہ جس نے قرآن کو صحیح پڑھا، آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا. کیوں؟ کیونکہ بہت پروپیگنڈا ہوا اسلام کے خلاف، تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں کیا کیا لکھا ہے جو مسلمان ایسا کرتے ہیں، اتنی بری باتیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں. تو ریسرچ جن لوگوں نے قرآن پہ کرنا شروع کی، قرآن نے ان کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا. لوگ کلمہ پڑھتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے. اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ اسلام کی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرنے جو لوگ نکلتے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. ایسا ہی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ قرآن میں بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا اور نبی پاک علیہ السلام میں بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتا. اللہ نے ایسے سچے نبی عطا فرمائے، ایسے کامل نبی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں عیب تو چھوڑو، عیب کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی یہ ایک ایسے آقا ہیں جن میں نقص تو چھوڑو، نقص کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے ایسا کامل و اکمل ہمیں آقا علیہ السلام عطا فرمائے. اب ایک بار کیا ہوا کہ کچھ غیر مسلم بڑے بڑے عالم بیٹھے
اور باتیں کرتے کرتے ان کا موضوع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کر رہے تھے. سب غیر مسلم تھے, اچھی باتیں تو نہیں کرنی تھی انہوں نے, کوئی عیب ڈھونڈتے ہیں معاذ اللہ, کوئی غلط بات کرنا سے چاہتے ہیں. اب بات شروع ہوئی تو کسی نے معاذ اللہ برائی کے طور پر بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے, یعنی مسلمانوں کے نبی نے تو 11 نکاح کیے. اس کو عیب سمجھ کر بیان کر رہے تھے. سب ان گستاخیوں میں اپنا اپنا حصہ ملا رہے تھے, معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہے تھے. ایک اور غیر مسلم بیٹھا تھا, خاموش بیٹھا تھا کہ تم بھی تو کچھ کہو اس بارے میں. تو کہتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سن کر اب اس بات کے نتیجے پہ پہنچا ہوں, اسلام تو سچا دین ہے, محمد علیہ الصلوۃ والسلام واقعی سچے رسول ہیں, میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں. عجیب بات کر رہے ہو, ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم ان کے عیب معاذ اللہ تلاش کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں, اور تم ہماری باتیں سن کر مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہو. تو کہتا ہے میں نے تمہاری برائیاں جو تم کرنے کی کوشش کر رہے ہو اس کو میں نے غور سے سنا. تم کہتے ہو کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا, وہ بھی ایک بیوہ خاتون سے کیا, پھر باقی نکاح آپ نے 40 سال کی عمر کے بعد کیے. ذرا سوچو تو صحیح 25 سال کی عمر کیسی ہوتی ہے. جوانی کے 17-18 سال سے لے کر 25 سال تک انسان پر شہوات کتنا حملہ کرتی ہیں. مکے کا ایک خوبرو نوجوان ہے, بہترین صفات کا حامل ہے, اللہ اکبر, کتنا کردار پاکیزہ تھا کہ عرب کے اس بے حیائی والے دور میں ان کے کردار پر کوئی اثر نہ ہوا, اور نفسانی خواہشات سے دور بے داغ جوانی گزاری. ایسا تو کوئی سچا نبی ہی کر سکتا ہے. لہٰذا میں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تلاش کرنے گئے تھے عیب, مگر عیب تو ملنا نہیں تھا. سبحان اللہ, نبی پاک کی شان کا ایک اور پہلو ان کے سامنے, کیونکہ دل جس کا پاکیزہ ہو, یہ اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے نا, اللہ اس بات پر اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ اسلام کو نیگیٹولی پڑھنے کے لیے, اسلام کی معاذ اللہ برائی تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھنا شروع کیا لوگوں نے. مگر آپ انگریزوں کے اور غیر مسلموں کے بہت سارے واقعات آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ کہتے ہیں ہم تو اسلام پر ریسرچ کر رہے تھے کہ دیکھیں کتنا برا مذہب ہے, مگر جیسے جیسے ڈیپ ڈاؤن جاتے رہے, جیسے جیسے ریسرچ کرتے رہے, ہمارے سامنے اسلام کی خوبیاں آتی گئیں, تو اللہ نے اپنے حبیب کو واضح نشانی عطا فرمائی. نظر آنے والی بات ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. آنکھ ہو تو تماشا جوبن دیکھے گا نا, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دید اے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ارے جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں اس اندھے کو کیا نظر آنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں نور والی آنکھیں عطا فرمائے, روشن دل عطا فرمائے, اسلام پر سچا یقین نصیب فرمائے, اور نبی پاک سے محبت نصیب فرمائے. نشانیوں کی بات ہو رہی ہے تو مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا. آپ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بہت بعد میں ایمان لائے. جب ایمان لائے نا تو آپ ایمان لا کر اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. کیسی نشانیاں تھی دیکھو, جس کو کلک کرنی ہوتی ہے اس کو کلک ہو جاتی. کہتے حضور جو میں ایمان لایا ہوں نا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا, آپ جھولے میں تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چچا, ان کے چچا بات کر رہے ہیں کہ آپ جھولے میں جب تھے تو میں دیکھتا تھا کہ آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے نا, چاند اس طرف چلے جاتا تھا. اب یہ بڑی کمال کی بات ہے. میں یہاں ایک تھوڑی سی مسکرانے والی بات بھی کر دوں جو آپ کو ریلیٹ کرے گی. مثال کے طور پر آپ سے یا مجھ سے کبھی کبھی ہمارے چچا, تایا, دادا جان جو بزرگ گھر میں ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں یا ملتے ہیں ہم ان سے, تو وہ ہمارے بچپن کی کوئی بات بتاتے ہیں کہ بیٹا تم بچپن میں یہ کرتے تھے. اچھا ہمیں تو نہیں پتا ہم کیا کرتے تھے, 2 سال 4 سال کی عمر میں تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات تو ہماری شرارتیں بھی بتاتے ہیں, ہمیں شرم بھی آتی ہے, لیکن اب ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے, وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں کیا پتا. نبی پاک علیہ السلام سے حضرت عباس نے کیا کہا کہ حضور میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ جب جھولے میں ہوتے تھے جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر مڑ جاتا تھا. پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا جان مجھے کیا پتا کہ میں بچپن میں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ, پیارے آقا کا جواب سنیں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے جی میرے چچا جان, میں چاند سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. میں چاند کی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی آواز کو بھی سنتا تھا. بچپن میں سماعت کا عالم یہ ہے, بچپن میں طاقت کا عالم یہ ہے کہ اشارہ فرمائے تو چاند اس طرف مڑ جائے, تو پھر جوانی اور آگے عروج کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, مہد کہتے ہیں جھولے کو, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اکبر. بچپن میں ہم کھلونا اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اور اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں کہ ان کا کھلونا کون سا ہے, وہ نور کا کھلونا چاند ہے کہ جہاں اشارہ فرماتے. لیکن بات چل رہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی کیسی نشانیاں عطا فرمائیں. وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا, کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے, دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان, اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے. اب یہاں اللہ اپنے حبیب سے کتنی محبت فرما رہا ہے یہ تو اس شاعر نے بیان کیا, مگر ایک میسج ہمیں بھی دے دیا
کہ دل کس لیے بنایا ہے؟ دل یاد لئی بنایا. یہ دل اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی یاد کے لیے بنایا ہے. تعریف لئی زبان، اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کی تعریف کے لیے زبان بنائی ہے. اور اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ دل اور دماغ اور یہ چیزیں کس لیے دی ہیں؟ برے کام کرنے کے لیے. ایک طرف تو تمنا کرتے ہیں کہ سینہ بنے مدینہ، بڑی اچھی بات ہے، مگر اس سینے میں تکبر بھی تو ہے. جس کے سینے میں تکبر ہے، جس کے سینے میں بغض ہے، جس کے سینے میں برائیاں ہیں، وہ کیسے تمنا کرتا ہے کہ سینہ مدینہ بن جائے؟ پہلے صاف تو کرے. زبان گندی باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، غیبت کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے تکلیف پہنچا رہے ہیں. نہیں، تعریف کے لیے زبان بنائی ہے. تلاوت کریں نا، اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، اچھی باتیں کریں. ذکر الہی کی بڑی قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، یہ بھی ذکر ہے. لیکن اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ زبان کا ذکر ہی کریں نا. اور آنکھیں کیوں بنائی ہیں؟ سب چاہتے ہیں کہ مدینہ دیکھیں، سب چاہتے ہیں اللہ کرے کبھی کرم ہو جائے کہ محبوب پاک کا دیدار نصیب ہو جائے. مگر بتائیں نا، جن آنکھوں سے اتنی بری چیزیں دیکھی ہیں، ان آنکھوں سے پھر نبی پاک کا دیدار کیسے کریں گے؟ ہم کبھی اپنے گھر میں کوئی مہمان کو بلائیں، کسی بڑے عالم کو بلائیں، کسی بڑی شخصیت کو بلائیں، اور گھر میں گندگی پھیلی ہو تو کیا کہیں گے؟ نہیں یار، ابھی مت بلائیں، پہلے صاف تو کر لوں، ناپاکی ہوئی ہوئی ہے، پاک کر لو بھائی، بڑے معزز مہمان آ رہے ہیں. گھر میں کبھی گندگی ہو تو مہمان کو نہیں بلاتے. آنکھوں اور دل میں گندگی بھری ہے تو آقا کو کیسے بلاؤ گے؟ بتائیں نا، کتنی عجیب بات ہے. تمنا سب کے دل میں ہے کہ محبوب پاک کا دیدار ہو، گنبد خضرا کو دیکھوں، سنہری جالیوں کو دیکھوں، کعبے کا دیدار کروں. مگر آنکھیں تو صاف رکھے نا، آنکھیں پاک تو رکھے نا. گندی جگہ پر تو آپ اچھے لوگوں کو نہیں بلاتے، اور آپ اتنی پیاری تمنا رکھ کے بیٹھے ہیں تو دل بھی گندگی سے بھرا ہے، زبان بھی بری باتوں سے بھری ہے، آنکھیں بھی بھری ہوئی ہیں. نہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دل و دماغ کو پاک کرنے والا بنا دے. آنکھوں کی صفائی پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ ندامت کے آنسو پانی ڈال دیں نا گھر صاف کرنے کے لیے، یار گندگی ہے صاف کر لو. آنکھوں کی پاکی کیسے ہوگی؟ ہاں، ندامت کے اگر آنسو بہ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کے آنسو بہا لے تو پھر یہ آنکھیں پاک ہو سکتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دل و دماغ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات ہو رہی تھی کہ کیسا سچا دین ہے ہمارا، کیا خوبصورت کلام پاک ہے کہ جس میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. بس بات یہ ہے کہ جن بدبختوں کے دماغ کے اندر، جس کو کہتے ہیں نا کہ بے حیائی ہے اور لا دینیت ہے اور ناپاکی ہے، ان کو قرآن اور اسلام میں سچائی نظر نہیں آتی. اب مثال کے طور پہ قرآن کے سچا ہونے کی میں ایک اور آپ کو لاجیکلی دلیل دیتا ہوں، پھر اپنے بیان کو ہم اینڈ کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس سر درد کی دوا ہے اور وہ بڑی اچھی ہے. اب میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، یہ سچ کہہ رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا کہ آپ دوائی کھا کے دیکھ لیں، سر درد ٹھیک ہو جائے تو میں سچا ہوں، نہیں ٹھیک ہوا تو میں جھوٹا ہوں. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، فائنل تو اسی طرح ہوگا نا. اب سنیے، اسلام سچا دین ہے اور اس کی واضح نشانی یہ ہے کہ اسلام جو کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن نے کہا نماز برائیوں کو روکتی ہے، ٹھیک ہے، آج بھی روک رہی ہے. آپ 5 وقت صحیح نماز پڑھنے والے کو دیکھ لیں اور ایک بھی نماز نہ پڑھنے والے کو دیکھیں، عموماً میجورٹی آپ کو دونوں میں بہت فرق آئے گا کہ جو پراپر 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے وہ بہت ساری برائیوں سے رک رہا ہوگا، کیونکہ نماز اسے برائیوں سے روک رہی ہے. تو قرآن نے کہا نماز برائیوں سے روکتی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے نتیجہ دیکھ لیں. اسی طرح اسلام کہتا ہے سود معاشیات کو تباہ کر دیتا ہے. سود جہاں ہوگا وہاں کی معیشت تباہ ہو جائے گی. اب آپ دیکھ لیجئے، سودی لین دین سے معاشرے میں بحران پیدا ہو جاتا ہے. جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کے گھر بکتے دیکھے، فیکٹریاں بکتے دیکھی، تباہی آتے دیکھی. قرآن نے کہا، اسلام نے کہا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے. جو قرآن کہتا ہے، جو اسلام بتاتا ہے، نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اسی طرح اسلام کہتا ہے تم اللہ پاک کے فرما بردار ہو جاؤ، تمہیں دنیا اور آخرت میں بلندیاں عطا کر دی جائیں گی. اب اس کی مثال دیکھ لیں، جو قرون اولا ہے، صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے. ارے سبحان اللہ، 10 سال نہیں گزرے تھے مگر وقت کی سپر پاور اس وقت روم اور ایران جو تھے وہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے تھے اور وہاں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی. کیوں؟ اسلام پر عمل کیا، قرآن پر عمل کیا، اللہ نے عروج عطا فرمایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا صرف 2.5 سال کی حکومت کا دور تھا. بتائیں 2.5 سال میں اتنا بڑا انقلاب کون لا سکتا ہے؟ معیشت وہاں پہنچ چکی تھی کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. زکوٰۃ دینا چاہتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ہر طرف معاشی طور پر اور اس طرح امن و سکون اور کاروبار بڑھ چکا تھا. کیا ہوا تھا؟ قرآن پر عمل کیا، سنت پر عمل کیا، شریعت پر عمل کیا. آج بھی اگر مسلمان 100% قرآن و شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں، ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. پرابلم یہ ہے کہ اسلام نے جو باتیں کی، قرآن نے جو باتیں ہم تک پہنچائیں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، نتیجہ خود سامنے آنے لگ جائے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آخری بات سن لیجئے. اسلام کی حقانیت پر بات ہو رہی ہے. آج سائنس کا دور ہے. الٹرا ساؤنڈ کی مشین اس وقت جب ایجاد نہیں ہوئی تھی، سائنسدان ابھی تحقیق کر رہے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا کیسے ہے اور جناب بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کسی طرح ہم اس کو پہچان لیں. امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا مارشل جانسن، وہ بھی اس تحقیق کی ٹیم میں شامل تھا. ایک مرتبہ اس کی ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران مسلمان نے قرآن مجید کی ایک آیت سنائی، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. ترجمہ، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا. ڈاکٹر جانسن کرسی پر بیٹھا تھا. جب اس نے
آیت سنی کھڑا ہو گیا، کہتے ناممکن ہے، قرآن میں ایسی آیت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان نے اسے وہ آیت دکھائی اور مزید آیتیں دکھائیں جس میں اللہ نے انسان کی تخلیق کے مرحلے بیان کیے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کس کس طور پہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ سنتا گیا اور پھر کہتا ہے یا تو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الٹرا ساؤنڈ کی مشین تھی، وہ پہلے الٹرا ساؤنڈ لگاتے تھے اور پیٹ میں ماں کے یہاں بچہ کیسے بنتا ہے، پھر یہ آیتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور اگر 1400 سال پہلے تو پاسبل نہیں ہے مشین ہوگی، تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، انسان کو تو آج پتا چلا ہے، تمہارا قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ بچہ کس طرح ماں کے پیٹ میں بڑھ رہا ہے۔ تو ایسی ایسی دلیلیں ہیں کہ جو جتنا قرآن میں ڈیپ ڈاؤن جاتا ہے، جتنا ریسرچ کرتا ہے، جتنا سمجھتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی قدرت کی سبحان اللہ شانیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ دل پاک ہو، دل صاف ہو، یا اللہ نے ہدایت دینی ہو تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پر، اسلام پر سچا یقین بھی نصیب فرمائے اور اس کی تعلیمات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہم بیان کرتے ہیں اس میں جو قرآن کی آیتیں بیان کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، خود بھی تلاوت کریں، ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ہمارے دل بھی نور قرآن سے منور ہو جائیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔